ہر اندھیری رات کے بعد دن کا اجالا لازمی آتا ہے، بالکل اسی طرح ہر بری خبر کے بعد ایک اچھی خبر بھی لازمی آتی ہے۔ آج ایک بڑی ہی اچھی خبر لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے تمام سامعین نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک لازمی پڑھ لیجئے۔ آپ کی سکرینز پر بھی درود پاک چلایا جا رہا ہے۔ دوستان عزیز، پچھلے کئی دنوں سے ایک خبر ہر خاص و عام کی زبان زد عام نظر آ رہی تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ افغان مجاہدین نے عید الفطر کے بعد بھارت میں جہاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبر کس قدر سچی ہے اور اس میں کس قدر جھوٹ موجود ہے، اس کے متعلق تو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ افغان مجاہدین اصل میں ہیں کون۔ آئیے آپ کو پہلے افغانیوں کی حقیقت کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستان عزیز، ہمارے ملک میں افغان مجاہدین سے وہ لوگ مراد لیے جاتے ہیں جو پاکستان آرمی کے اگینسٹ لڑتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان آرمی کے اگینسٹ لڑتے ہیں وہ افغان مجاہدین نہیں ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہیں۔ ٹی ٹی پی کون ہے؟ جنہیں بھارت فنڈنگ کرتا ہے، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں، ہمیں فنڈنگ کرنے والا را ہے، بھارت ہے۔ اور اسی ٹی ٹی پی نے داعش کا روپ دھار کر افغان مجاہدین کے خلاف افغانستان میں لڑنے کی کوششیں بھی کی اور افغان مجاہدین کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی کی، کیونکہ امریکن سے افغان مجاہدین افغانستان میں کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں داعش اور ٹی ٹی پی کو بنانا پڑا۔ یہ تو تھا افغان مجاہدین کا ایک مختصر سا تعارف۔ دوستان عزیز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جو اعلان کیا گیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جو اعلان افغانیوں نے کیا ہے وہ بالکل 100% سچ ہے۔ افغانی اس بات پر عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستانی ان کی مدد کریں۔ دوستان عزیز، اگر ہم ان افغانیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو علم یہ ہوتا ہے کہ یہ افغانی جب اپنا کوئی قول کہتے ہیں، جب اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کیے بغیر نہیں رہتے۔ آپ محمود غزنوی کو لے لیں یا احمد شاہ ابدالی کو لے لیں، اور پچھلے سالوں میں جب سوویت یونین نے افغانستان میں گھس کر افغانستان پاکستان کی حدودوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس وقت افغان مجاہدین نے اسی سوویت یونین کو توڑ کر اس کو پاش پاش کر دیا۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ سوویت یونین افغانستان کو تباہ کر دے گی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سوویت یونین آج تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ افغانستان آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنی اس زمین پر قائم و دائم ہے۔ دوستان عزیز، اگر افغانیوں کی اس تاریخ کو سامنے رکھا جائے، ان کی تاریخ کس قدر عمل کرنے والی ہے، اگر اس بات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات کہنا بے جانا ہوگی کہ افغانی عید الفطر کے بعد ضرور انڈیا جائیں گے، ضرور بھارت جائیں گے، بھارتیوں کو ایک نسوار دے کر لازمی آئیں گے۔ وہ نسوار کیا ہوگی یہ تو افغانی جانتے ہیں، یا افغانیوں کی بندوقیں۔ لیکن افغانیوں کے اس اعلان پر اس وقت عمل ہوگا جب پاکستانی حکومت پاکستان اپنی سرحدیں افغانیوں کو یوز کرنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن اگر ہم پاکستانی افغانیوں کو اپنی سرحد یوز نہیں کرنے دیتے تو شاید افغانی اپنے اس اعلان پر عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کر لیں۔ اب دوستان عزیز، آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ افغانی اس اعلان پر عمل کس طرح کریں گے۔ افغانیوں نے یہ جو بات کہی ہے اس پر وہ عمل درآمد کرنے میں کس طرح کامیاب ہوں گے۔ دوستان عزیز، یہ افغانی اپنے اعلان پر اس وقت عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے جب پاکستانی حکومت، پاکستان آرمی، پاکستان کے لوگ افغانیوں کو اپنے بارڈرز یوز کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکنز نے افغانستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو ہم ہی پاکستانیوں نے امریکنز کو اپنی سرحد، اپنے بارڈرز، اپنے علاقے یوز کرنے دیے تھے۔ جب امریکنز کو ہم نے اپنے علاقے یوز کرنے کے لیے دیے تھے تو افغانیوں کو اپنے علاقے یوز کرنے کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ آج افغانیوں کو ہمارے علاقوں کی بے حد ضرورت ہے، ہمارے بارڈرز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آج پاکستانی حکومت اپنے بارڈرز یوز کرنے کے لیے افغانیوں کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر غزوہ ہند کے لیے آپ سب تیار رہیں، دین کشمیر بھی ہمارا ہوگا اور
बल्तिस्तान की तरफ जो हिंदुओं ने अपनी नापाक नजर लगाई हुई है, उनकी वो नजरें भी झुक जाएंगी और कश्मीर भी अफगानी लेकर देंगे। और भारत में जो लाल किला दिल्ली पर पाकिस्तान का परचम लगना है, वो अफगानियों के, हम पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तानी फौज के और आप जवानों के हाथों ही लगेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जो गज़वा हिंद के मुतालिक बशारत दी है, उसके मुतालिक भी एक जरूर वीडियो बनाएंगे, मगर आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि बराहे करम पाकिस्तानी हुकूमत अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तान की सरहदें यूज करने की परमिशन, इजाजत दे दें। उसमें पाकिस्तान का भला भी होगा, आलमे इस्लाम का भला भी होगा, और कश्मीर में जो हमारे नौजवान जो कई महीनों से कश्मीर में कैद हैं, वो भी आजादी की राह देखेंगे। आजादी उनके भी मुकद्दर में लिखी जाएगी जो उनके मुकद्दर में है। मगर आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि बराहे करम अफगानियों को पाकिस्तान की हदूद, पाकिस्तान की बॉर्डर्स, पाकिस्तान के ट्रैवलिंग एरियाज को यूज करने की परमिशन दे दी जाए। अगर ये परमिशन मिलती है तो पाकिस्तान और कश्मीर के लिए बेहद ही खूबसूरत मौका होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये फिक्रा अपनी असल हकीकत को भी पहुंचेगा। अगर आज हम पाकिस्तानी अफगान मुजाहिदीन को अपनी हदूद, अपनी सरहदें, अपने ट्रैवलिंग एरियाज को यूज करने की, इस्तेमाल करने की परमिशन दे देते हैं, तो कश्मीर इंशाअल्लाह चंद ही महीनों में हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। और आखिर में मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि अफगान मुजाहिदीन ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस मिसरे पर अमल कर लिया है कि जिस मिसरे में इकबाल ने कहा था, ए गाफिल अफगान अपनी खुदी पहचान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।